السلام علیکم۔ ہارر سٹوریز ود طیب میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سٹوری لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر اس چینل پر نیو آئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اور اگر سٹوری اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ آج کی سٹوری ہمیں امان نے شیئر کی ہے، جن کا تعلق پنجاب کے انٹیریئر گاؤں سے ہے۔ تو چلیں یہ سٹوری ان بھائی کے بھیجے گئے الفاظوں میں سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام امان ہے۔ میرا تعلق انٹیریئر پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں سے ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا حادثہ تھا کہ اس کے بعد مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ یہ بات 2009 کی ہے، جب میں 7 کلاس میں تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں اس ٹائم اتنی آبادی نہیں تھی، اور اس ٹائم ہمارے یہاں تعلیم کا اتنا رجحان بھی نہیں تھا۔ جہاں میں اسکول پڑھتا تھا وہ ایک گورنمنٹ اسکول تھا، اور ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں نے شروع سے ہی اسی اسکول سے پڑھا تھا، پر مجھے اپنے اسکول میں جانے کے پہلے دن سے ہی اس اسکول سے اچھی وائبس نہیں آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسکول کے بالکل ساتھ ہی قبرستان بھی بنا ہوا تھا۔ ہمارے اسکول کی جو باؤنڈریز تھی وہ اتنی اونچی نہیں تھی، اس وجہ سے اسکول کے اندر سے ہی وہ قبرستان صاف نظر آتا تھا۔ اور دوسرا، وہ اسکول بہت زیادہ پرانا تھا۔ وہ اسکول دکھنے میں اتنا ہانٹڈ نظر آتا تھا۔ میں شروع سے ہی اسی اسکول سے پڑھا تھا، پر اس سے پہلے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا تھا، پر مجھے پھر بھی شروع سے ہی اچھی فیلنگز نہیں آتی تھی۔ اب چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ ایک دن اسکول میں پارٹی ارینج کی گئی، جس میں ہم سب کو گھر کے کپڑے پہن کے جانا تھا۔ میں اس پارٹی میں جاتا ہوں، پارٹی چل رہی ہوتی ہے۔ ہم 3-4 دوست اس پارٹی سے الگ ہو کے ایک کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پارٹی شام کے وقت رکھی گئی تھی، تو یہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم شام کے وقت اسکول میں ہوتے ہیں۔ ہم سب اس دن بہت خوش تھے، ہم مستیاں کر رہے تھے، سب تیار ہوئے تھے، ہلا گلا کر رہے تھے، پر ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا انجوائمنٹ ہمیں بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ میں بتاتا چلوں کہ ہم جس کلاس میں بیٹھے تھے، اس کلاس روم کے بالکل کارنر پہ ایک اسٹور روم بنا ہوا تھا۔ میں نے جب سے اس اسکول میں آیا ہوں میں نے کبھی وہ اسٹور روم کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس پہ ایک تالا لگا ہوا تھا، اور وہ اسٹور روم ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ہم میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس اسٹور روم کے اندر رکھا ہوا کیا ہے۔ اس اسٹور روم سے پورے اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ ہم نے اس اسٹور روم کی بہت سی کہانیاں سنی تھیں۔ اس اسٹور روم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں، اور یہاں سایہ وغیرہ بھی ہے۔ پر ہم میں سے کبھی اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا پرسنلی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہم نے اس باتوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں لیا تھا۔ پر ہمیں اس روم سے کریپی سی فیل ضرور آتی تھی۔ ہم دوست بیٹھے کلاس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسموکس آیا اور وہ اس اسٹور روم میں انٹر ہو گیا۔ ہم سب نے اسے کلیئر دیکھا، پر پھر ہم سب نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا اور واپسی باتوں میں لگ گئے، کیونکہ اس دن ہم بہت خوش تھے، ہم بہت انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایک سایہ نما نظر آیا جو سیم اسی اسٹور میں چلا گیا۔ وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی، کیونکہ ہماری کلاس باقی کلاس سے تھوڑی الگ بنی ہوئی تھی۔ ہمارے اندر ایک تجسس سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں اس اسٹور روم کے اندر ہے کیا۔ دوسرا، ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ جب وہ اسموک، وہ سایہ نما چیز اس روم کے اندر جاتی ہے تو اس روم میں سے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کوئی موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہو، جیسے کوئی چیز ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہو، جیسے کوئی چیئر یا ٹیبل ادھر سے ادھر موو کر رہا ہو۔ یہ موومنٹ بھی ہم سب نے نوٹ کی۔ ہمارے اندر ایک خوف سا ہونے لگتا ہے، لیکن ہمیں تجسس بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون تھا، اور اس روم میں ایسا ہے کیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کسی کے ساتھ، نہ ہم میں سے کبھی کسی نے ایسا کچھ دیکھا۔ ہاں، مجھے اس اسکول سے اچھی فیلنگز نہیں آتی تھی، پر میں نے بھی کبھی کچھ ایسا دیکھا نہیں تھا۔ خیر، میرا ایک دوست ہمیں کہتا ہے کہ چلتے ہیں آج اس روم میں دیکھتے ہیں کہ اس روم میں ایسا ہے کیا۔
اور یہاں کیا چیज़ موجود ہے؟ میں اسے بولتا ہوں کہ ہم کیسے دیکھیں گے، اس روم کے گیٹ پہ تو تالا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اسٹور روم کے پیچھے والی سائڈ سے جاتے ہیں، وہاں سے کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ اسٹور روم کے اندر کون ہے۔ مجھے اس وقت ڈر لگ رہا تھا بہت، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس روم میں کچھ انٹر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ گیٹ پہ لاک لگا ہوا تھا، اور میرے ذہن میں اس وقت وہ چیئر اور ٹیبل کی موومنٹ کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس روم میں ایسا ہے کیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میرے اندر تجسس بھی تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ ہم سب اپنی کلاس سے نکل کے ٹیچر سے چوری چھپے اس اسٹور روم کی بیک سائڈ جاتے ہیں۔ وہ اسٹور روم کافی بڑا تھا، اور اس اسٹور روم کے بیک سائڈ پہ جہاں کھڑکی تھی وہاں کافی جھاڑیاں بھی تھیں، کیونکہ اس سائڈ کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ خیر ہم سب ہمت کر کے بیک سائڈ گئے تو وہ اسٹور روم کی ونڈو ایک کپڑے سے بند تھی، یعنی ونڈو پہ ایک پردہ ٹائپ کا لگایا ہوا تھا۔ ہم نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تھوڑا سا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹور کی گیٹ کے پاس کوئی لیفٹ سے رائٹ ہو رہا ہے اور کبھی رائٹ سے لیفٹ۔ ہم اس کو کلیئر نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ اسٹور روم بہت گندا ہو رہا تھا اور کافی اندھیرا بھی تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اندر کوئی چل رہا ہے، موومنٹ کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیئر خود بخود موو ہو رہی ہے، وہ ٹیبل خود بخود موو ہو رہا ہے۔ ہمیں تجسس ہو رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ہم بہت خوف میں تھے، وہ چیز ہمیں اپنا آپ نہیں دکھا رہی تھی، وہ موو کرے جا رہی تھی۔ ہمیں اتنا تو کنفرم ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو ادھر سے ادھر لگاتار چلنے جا رہا ہے۔ ہم اسے کلیئر نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ موومنٹ رک جاتی ہے۔ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اب کوئی ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے۔ وہ وقت ایسا تھا جیسے ہم سب کی ٹانگیں جم گئی ہوں، ہم نہ بھاگ پا رہے تھے اور نہ اس اسٹور روم سے نظر ہٹا پا رہے تھے۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک لمحہ تھا، اتنی دیر میں ایک ہوا کا جھونکا اندر سے آتا ہے، ایک دوست کے منہ سے نکلتا ہے بھاگو یہاں سے۔ ہم سب بھاگتے ہیں وہاں سے، ہم جیسے تیسے بھاگ کے اس پارٹی میں واپسی آتے ہیں اور وہاں اپنے سر کو یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ دیکھا ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں، اس روم میں کچھ ہے۔ وہ پہلے تو ہماری بات کا سیریس نہیں لیتے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس طرف جانے کی، لیکن جب ہم سب کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ ہمیں کہتے ہیں چلو۔ وہ گارڈ سے اسٹور روم کی چابی منگواتے ہیں، وہ گارڈ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو اور گیٹ اوپن کرو اسٹور روم کا۔ ہمارے ساتھ گارڈ بھی ہوتا ہے، 2-3 سر بھی آ جاتے ہیں، ہم سب دوست بھی ہوتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہ سر گیٹ اوپن کرواتے ہیں، گارڈ گیٹ اوپن کرتا ہے تو سب اندر جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی اندر نہیں ہوتا، بس روم میں بہت ساری پرانی ڈیسک، چیئر اور ٹیبل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اندر بہت زیادہ گندگی اور جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے وہ سالوں سال کسی نے کھولا نہ ہو۔ سر ہماری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سر ہم سب نے خود دیکھا ہے، آپ ہمارا یقین کریں۔ سر کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے سامنے ہے۔ خیر وہ ہمیں دوبارہ تو نظر نہیں آئی، لیکن ہم سب کو اتنا یقین تھا کہ وہ ہمارا وہم نہیں تھا۔ اور اس کے کچھ دنوں بعد میں نے خوف کے مارے وہ اسکول بھی چھوڑ دیا، اور میں آج تک وہ چیز نہیں بھول پاتا۔ یہ تھا میرا سچا واقعہ جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ جی تو دوستو یہ تھا آج کا سچا واقعہ جو امان بھائی نے شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک بھی کیجیے، اور اگر نیو آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ بھی اپنے سچے واقعے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، جو آپ کو بھی اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان بری آفتوں سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔